ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے 19 تک، بلکہ 20 تک، 17، 18 اور 19، 20، یہ جڑواں مثالیں ہیں، ایک قسم کی جڑواں مثالیں ہیں، یعنی آدھی مثال میں مشترک ہیں اور آدھی مثال میں مختلف ہیں۔ مثال دی کن کے لیے جا رہی ہے؟ یہ اس تیسرے گروپ کے لیے مثال دی جا رہی ہے جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں وہ ایمان کا کہہ چکے ہیں کہ لا چکے ہیں، لیکن مومن بن کے نہیں دے رہے، مومن بن کے رہ نہیں رہے، زندگی ان کی مومنانہ نہیں ہے۔ مومن ہونے کا کہتے ہیں لیکن ان کی زندگی مومنانہ نہیں ہے، دین کے مطابق زندگی کی جگہ روٹین کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی 5-6 صفات خدا کریم نے بتائی ہیں۔ یہاں سے شروع کیا ہے کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ تبصرہ خدا کا یہ تھا کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو جب کہا جائے کہ آپ اصلاح کی طرف آئیں، فساد نہ پھیلیں، تو وہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی مفسد ہیں اصل میں۔ پھر ان کو کہا جائے کہ لوگوں کی طرح آپ بھی ایماندارانہ زندگی کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پاگل ہیں کہ اپنی زندگی کو، موجوں کی زندگی کو، اس کھلی زندگی کو، آزاد زندگی کو چھوڑیں اور اس پابند زندگی میں پھنس جائیں، تو وہ صفی کہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ اصل میں یہی صفی ہے۔ اور پھر ان کی آخری بات یہ کہی کہ جب وہ مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں یا ادھر اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم صرف مزاح کر۔ وعلیکم السلام۔ جب کہ اللہ کا تبصرہ یہ تھا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ استہزاء کرتا ہے۔ آخری بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ انہوں نے تجارت کی ہے اور گھاٹے کی تجارت کی ہے، نقصان کی تجارت کی ہے،
دین کو دے کر ضلالت، گمراہی اور بےہودگی کو خریدا ہے۔ اب ہم خدا کریم نے اس شخص کے لیے یا اس گروپ کے لیے، چاہے وہ ایک شخص ہو یا پورا گروپ ہو، انڈیویجول کو بھی لے سکتے ہیں اور پورے افراد کو، مجموعے کو لے سکتے ہیں جن کا یہی طرز زندگی ہے کہ دین کے مطابق نہیں، روٹین کے مطابق، ضرورت کے مطابق، عام جیسے جہاں دین ساتھ چلا تو بسم اللہ، ساتھ نہ چلا تو چلیں، کوئی بات نہیں ہے، دین کو اگر پیچھے رکھنا پڑتا ہے تو بھی خیر ہے، زندگی چلائے۔ ان کے لیے مثال دینی ہے۔ ان کے لیے جو مثال دی ہے وہ اللہ نے اس طرح دی ہے کہ جو زندگی میں اصل نور ہے، نور تو چاہیے، کل بھی عرض کیا ہے کہ نور کے بغیر، روشنی کے بغیر زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، نور چاہیے ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ خدا کریم نے کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو سماوات اور عرض میں زندگی ہے، یہ جو رونق ہے، یہ جو اس کے چلنے کا اصل وجہ ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور الہی ہے جس سے حقیقتاً درخت اپنی زندگی کرتے ہیں، پانی اپنی روانی رکھتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، آسمان برستا ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، پھر جو ہے دوبارہ اس طرح کے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج آتا ہے جاتا ہے، یہ سب کا سب اس کو جو انرجی مل رہی ہے جس سے یہ سارا نظام گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ کا دیا ہوا نور ہے اور جس کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں۔ اچھا، ہر بندے کو بھی وہی نور چاہیے اور اسی نور کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ پھر خدا کریم اپنے نور کی مثال دیتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ میں آپ کو ابھی اس آیت کا ایڈریس بتاتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال یوں ہے، کمشکاتن، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مانند ایسے ہے، مثال ایسے ہے جیسے کوئی مشکات ہو۔ مشکات کہتے ہیں وہ خاص قسم کے، پہلے زمانے میں دیواروں میں نا ایک خاص جگہ رکھتے تھے دیا رکھنے کے لیے۔ آپ دوستوں کو کسی نے پرانے گھر دیکھے ہوں یا گھروں میں بھی، محلوں میں بھی، ہر جگہ چراغ رکھنے کے لیے علیحدہ ایک جگہ بنائی جاتی ہے کہ وہاں چراغ رکھا جاتا ہے، چاہے وہ دیوار میں سوراخ کر کے یا اس میں تھوڑا سا ایسے گیپ دے کے یا کوئی خاص جگہ، کم مشکات، ان ایسی جگہ جہاں وہ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی مانند ہے۔ فیہا مصباح، یعنی یہ جہان ہے جس میں کیا ہے؟ مصباح ہے۔ مصباح تو آپ جانتے ہیں چراغ کو ہی کہتے ہیں، کہ ایک مشکات میں چراغ، آپ یوں سمجھیں کہ پورا جہان جو ہے وہ مشکات ہے اور کیا ہے؟ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، یہ 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے، اور وہ مصباح کس میں ہے؟ ایک شیشے میں چراغ۔ اگر آپ کبھی آپ نے دیکھا ہو، اگر آپ صرف دیا جلا کے رکھیں اس کی روشنی بہت محدود ہوتی ہے، لیکن جب اس کے آس پاس میں شیشہ چڑھا دیں، جس کو پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے، چمنی بھی شاید کہتے تھے یا کوئی اس قسم کے نام بھی ان کے تھے، وہ شیشے کا ایک گول سا بنا ہوا ہوتا ہے جو اس چراغ کے آس پاس میں شیشہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ نور بہت پھیل جاتا ہے، بہت۔ ابھی بھی یہ جو ابھی آپ کے بلب ہیں، اگر آپ بلب کے شیشے کو توڑ دیں تو بلب کی روشنی بہت محدود رہ جائے گی،
جب آپ اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے نا تو اس شیشے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، یا اس کے وہ جو ٹرانسپیرنٹ کچھ بھی ہو، چاہے شیشہ ہو پلاسٹک ہو، تو اس کی وجہ سے اس کا نور بہت پھیل جاتا ہے اور بہت نور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی تجربہ کریں اس کا کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس شیشے کے ساتھ اور شیشے کے بغیر۔ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ مصباح، چراغ ہو، اور چراغ پر کیا لگا ہو، فی زجاجۃ، ایک شیشے میں اس کو آپ رکھیں، پھر کیا ہوگا، الزجاجۃ کأنہ کوکب دری، جب یہ آپ دیکھیں گے تو اس شیشے پر جب آپ کی نظر پڑے گی جس کے پیچھے چراغ ہے تو ایسے لگے گا کہ جیسے چمکتا ہوا کوئی تارا ہے، چمکتا ہوا کوئی تارا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ جو وہ اس وقت چلاتے تھے، یہ دیے کس سے چلاتے تھے، زیت سے، تیل سے۔ کون سا تیل؟ تیل بھی زیتون کا، کیونکہ وہ اسی علاقے کی بات ہے، تو ادھر سے آئل جو تھا، یہ ہمارے ہاں جیسے سرسوں کا اور پتہ نہیں دوسرے تیسرے آئل، اس طرح کے آئل، اس سارے ایریے میں جو آئل مشہور یا جو تیل مشہور ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس وقت بھی مشہور تھا، وہ زیتون کا تیل تھا۔ تو زیتون کے تیل سے، اور زیتون کے تیل میں بہت خصوصیت جو قرآن بھی خود بہت ساری ذکر کر رہا ہے۔ تو بات جو کہنی تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے کہا ہے کہ انسانوں اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے روشن کریں، اس کے نور سے اپنی زندگی کو روشن کریں اور اپنی زندگی کی امید جلائیں اور اپنی زندگی کو آگے چلائیں، اس کو اپنا نور بنائیں، یعنی اپنے خدا کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ آپ کی زندگی نورانی ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں بہت ہی رونق بن جائے گی۔ اب اس کو چھوڑ کر یہ بندہ جو کہ دین سے ہٹ کر دوسری زندگی کو اپنا رہا ہے، تو اس کے لیے جو خدا کریم نے مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ بندہ بھی اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ زندگی تو بغیر روشنی کے معنی ہی نہیں رکھتی ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ نور تو اس کے پاس ہے نہیں، اس طرف تو یہ جاتا نہیں ہے، ادھر سے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پابندیوں والا سلسلہ ہے، ادھر تو مشکلات ہیں، ادھر تو یہ سلسلے ہیں کہ آدمی بالکل پابند ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو وہ اپنی آزادی میں پھر کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ زندگی کو نورانی بنائے، لیکن کس طریقے سے؟ اسی آگ کو روشن کر کے۔ یعنی خدا کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی، یہ جو روشنی تیار کر رہا ہے، یہ آگ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں 17 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد، جس نے آگ جلائی ہے بڑی محنت سے، ایسے بھی نہیں، بڑی محنت سے، استوقد نارن، پھر کیا ہونا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ اسے کس لیے آگ جلائی تھی؟ درمیان میں بات چھوڑ دیے کیونکہ واضح ہے۔ فلما اضاءت، یعنی جب روشنی اس نے کی، اس آگ نے روشنی کی، روشن کیا اس کی زندگی کو، اس کی زندگی میں رونقیں آ گئیں، بہت ساری چیزیں، سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ فلما اضاءت ما حولہ، اچھا مزے کی بات ہے کہ صرف اپنے لیے صرف نہیں وہ چاہتا ہے، خود تو روشن ہو گئے، پورے اپنے جو اس کا خاندان ہے وہ ان کو بھی اچھی اسی طرح کی دنیاوی زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں بندے، خود اپنے لیے صرف نہیں ہے کہ بھائی خود شاید وہ کہے کہ چلیں بچے دیندار بن جائیں، نہیں، وہ بچوں کے لیے بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ وہ بھی کھل میں ہوں، وہ بھی اس طرح کے ہوں کہ ایسی پابندیوں میں پابند نہ ہوں، یہ دین کی زندگی میں یا اس طرح کی زندگی میں پابند نہ ہوں، وہ کھلے ہوں، ان کے پاس آنا جانا، رہنا، سکون، یہ وہ، ادھر ادھر جدھر جو دل چاہے وہ کریں، جیسے دل چاہے وہ بڑے موجوں میں ہوں، جیسے اس طرح کی زندگی چاہے۔ پس اس نے اپنی زندگی کے آس پاس کو روشن تو کر لیا ہے، پھر اس کے بعد خدا کریم کہتا ہے کہ یہ بدبخت ہے، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کی یہ جو کی ہوئی روشن زندگی ہے ساری کی ساری کیا ہو جانی ہے؟ خاموش ہو جانی ہے، کیونکہ اس نے خاموش ہو جانا ہے۔ تو اب ایک صورت یہ بن گئی کہ اس نے اپنی محنت سے اس دنیا کی زندگی کو بنایا، جب 60-70 کی دہائی میں پہنچا، بس پھر کیا ہونا ہے؟ وہی ہونا ہے جو
ہوتا ہے کہ بالآخر اس نے اس دنیا سے جانا ہے تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو ختم کرتا ہے. اس زندگی کو کچھ نہیں کہتا ہے اللہ ان کی اس جو زندگی بنی ہوئی ہے اس کو کچھ نہیں کہتا ہے، ان کے نور کو. نور اچھا جمع کی ضمیر لگا دیا، حالانکہ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ استوقدہ میں مفرد آ رہا ہے. استوقدہ میں ایک انسان محنت کرتا ہے، پھر ذہب اللہ بنورہم، ان کے سب کے نور کو اللہ نے ختم کر دیا. یعنی وہ جو ماحول ہے سارا اس نے بنا دیا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آس پاس والے کو لیے، سب کے لیے ایک سلسلہ بنا دیا ہے. وہ سب کے سب انوالو ہو گئے نا اس میں، اس لیے کہ وہ مفسدین فی الارض، پہلے بھی عرض کیا، ایک بندے کی زندگی کو دیکھ کر 10 لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں، تو ایک پورا مجمع بن جاتا ہے، ایک سلسلہ بن جاتا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے، ان سب کو اب جو خوش ہو چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بڑی رونق آ چکی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ بالکل جب عروج پر ہوتے ہیں، ہر چیز اوکے ہے، بچے بھی خوشحال ہیں، یہ وہ، تو بندے کا نور کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اس کا چراغ گل کر دیا جاتا ہے اور ایک اندھے بہرے اور گونگے کی طرح اس کو بنا دیا جاتا ہے. اب جو کرنا ہے کرو. اب وہ دیکھتا ہے کہ نہ آگے جا سکتا ہے، کہ آگے کے لیے اس نے کچھ بنایا نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اب خدا نے اس کا پیچھے کے لیے راستہ بند کر دیا ہے. ذہب اللہ بنورہم. اب یہ بندہ بدبخت ہو کر رہ گیا ہے. اور یہ وہ جواب ہے جو پچھلے تبصروں میں سب میں خدا کریم نے ایک ایک کر کے اس کو بتایا تھا کہ یہی پاگل ہیں، یہی مفسد ہیں، یہی اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ اس طرح مذاق کرتا ہے. یہی وہ تجارت ہے جس میں یہ دھوکہ کھا گئے. سمجھ رہے تھے کہ بہت نفع کی تجارت ہے، جبکہ انہوں نے بہت نقصان کی تجارت کی ہے. یہ مثال کا ایک پہلو. خوب اے اللہ، ہر وقت تو ایسے نہیں ہوتا ہے. کبھی تو انسان آخر تک جا کر روشن نہیں ہوتا ہے، جلدی ہی روشنی، ابھی سے ہی اس کی روشنی ہو جاتی ہے. ابھی تو جوانی میں ہے، ابھی ابتدا میں ہی ہے کہ وہ یا پیچھے سے ایک دو اس سے لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے اور وہ بڑی کھلی زندگی میں ہے اور دنیا والی زندگی گزار رہے ہیں. اور اس طرح ابھی تو ان کے ذہب اللہ بنورہم، اگر روح اٹھ کے لینے کی بات ہے تو وہ تو بڑی دور ہے. تو یہ تو بڑے سمجھو کہ 10 سال موجیں کریں گے اور پھرتے رہیں گے. اور تو اس کے لیے خدا کریم اسی کو ایک اور اگلی مثال میں جوڑتا ہے. دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ اس آیت نمبر 19 میں، بس پہلی وہ ختم ہوگی، ختم پوری نہ ہوئی. ایک بندہ ہے جس نے روشن کی ہوئی ہے، تو اب اس روشن کی ہوئی زندگی پر یا تو ذہب اللہ بنورہم کا وہ لگے گا کہ بندے کو اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی اور وہ کیا ہو جائے گا، موت کے دہانے میں جانا ہے، وہ فوت ہو جائے گا، تو ساری زندگی ادھر کی ادھر رہ جائے گی. جو اللہ نے نور دیا ہوا تھا وہ واپس لے لے گا. دوسری صورت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی بڑا عرصہ رہتا ہے اس کے زندگی کا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ او کسیبن، یا پھر اللہ اس طرح کرتا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندے نے اپنی زندگی کو آگ کے ذریعے روشن کیا ہوا ہے، زندگی میں روشنی موجود ہے، پھر ایک دم کیا ہوتا ہے؟ او کسیبن من السماء، یا یہ ہے کہ آسمان سے بہت تیز موسلادھار بارش آتی ہے اس کی، حالانکہ آگ جلی ہوئی ہے، روشن ہے، یعنی اس کی زندگی روشن ہے، آگ جلی، اور اس آگ پر کیا آ جاتی ہے؟ نور تو ہے نہیں جو ختم نہ ہو سکے. نور جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. نور پر پانی پڑے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، آگ پر پانی پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ بجھ جاتی ہے. نور پر پانی پڑے تو نہیں بجھتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ نے کوئی بھی، چاہے آگ سے نکلی ہوئی روشنی ہو، چاہے اس سے جو دوسری لائٹیں، آپ کی یہ جو لائٹ اندر آ رہی ہے اس پر آپ پانی پھینکیں نا، ابھی ادھر مثلا پانی پھینکیں، یہ نور ہے، جو ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے یہ نور ہے. آگ کے اوپر پانی پھینکیں گے تو وہ تو بجھ جائے گی، لیکن آگ سے نکلنے والا جو باہر نور ہے
روشنی ہے، روشنی پر آپ جتنا مرضی ہے برسات آ جائے، پانی آ جائے، اس کو کیا ہوگا؟ نہیں ختم ہوتا ہے، نور نہیں ختم ہوتا ہے۔ آگ پر ڈالیں تو آگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آگ سے نکلنے والا جو نور ہے وہ جہاں جہاں تک جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ جتنا مرضی پانی پھینکیں، کچھ بھی کریں، بارش برسائیں، تیز ہو، آرام سی بارش ہو، کچھ بھی، اس نور کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا نور تو نور ہے، اس کا مرکز اللہ ہے، اس نور کو تو کچھ نہیں ہونا ہے، چاہے بارشیں ہیں، چاہے جو بھی ہے، چاہے، لیکن یہ جو اس نے آگ جلا کر یہ کام کیا ہے، اپنی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر کیا ہے؟ ایک بہت ظلمانی قسم کی بارش آ جائے، او کسیب، بے حساب بہت تیز بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اور ہو بھی اندھیری رات۔ زندگی روشن ہے، ایک دم بہت تیز بارش اور بہت ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، ورعد، آوازیں ہیں بہت شدید، کڑاہ کڑاہ کی، وہ جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک آوازیں آتی ہیں اور بہت ہی دہشت پیدا کر دیتی ہیں، اس قسم کی آوازیں ہیں، وبرقن، اور بجلی ہے جو بار بار کوندتی ہے اور بار بار چمکتی ہے اور آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ یہ لوگ، اب اس کو مثال کو اور بھی سمجھاؤں گا ابھی، یجعلون، اس بارش اور اس بجلی اور اس اندھیری رات اور اس قسم کے ماحول سے اور بار بار جو یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، اس سے یہ انگلیاں ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں، حذر الموت، یعنی جیسے کہ ان کو موت آنے والی ہے، ڈر سے انگلیاں اپنے کانوں میں دبا لیتے ہیں، اتنی دہشت کی صورتحال بنی ہوئی ہے ان کی آگ پر جو انہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعہم، ڈال دیتے ہیں وہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقہ سے، یہ جو بجلی کڑکتی ہے نا، تو وہ اس کی آواز سے اور اس سے، کیوں؟ حذر الموت، موت کا ڈر پڑ جاتا ہے ان کو۔ درمیان میں اللہ اپنا ایک چھوٹا سا جملہ اس میں اضافہ فرماتا ہے، واللہ محیط بالکافرین، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو ان پر ویسے ہی محیط ہے، یہ جا کے ڈر سکتے ہیں، اگر موت ان کو آنی ہوئی تو کیا یہ ان کی انگلیاں ٹھونسنے سے جو ہے بچ جائیں گے، ہاں، تو یہ تو کچھ مسئلہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو خدا کریم اس صورتحال کو اور بھی مزید واضح بتانے کے لیے کہ یہ کس قسم کی اندھیری صورتحال ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور روشنی اس بجلی کی، جو بجلی آسمانی بجلی ہے، اس کی روشنی اتنی ہے کہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، آنکھوں کو اندھا کر رہی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہے، یعنی وہ ایک دم جب چمکتی ہے تو آنکھوں کو اندھا کرنے کی لیول پر اتنی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب وہ روشنی نہیں بلکہ یہ اس کا فاعل اللہ ہونا چاہیے، اللہ تھوڑی سی ان کو ڈھیل دیتا ہے تو پھر وہ چل پڑتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ہی ان پر پھر وہی اندھیری رات آتی ہے اور وہ جو اندھیرا آ جاتا ہے ان کی زندگی میں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہتا تو ان کی آنکھیں بھی لے لیتا، ان کی سماعتوں کو بھی لے لیتا۔ بس اس مثال میں ابھی سماعتوں کو اور آنکھوں کو لیا نہیں ہے، پچھلی مثال میں کیا کہا تھا؟ مثال کے اس حصے میں سم بکم عمی بنا دیا تھا، اس لیے کہ ذہب اللہ بنورہم کر دیا تھا، ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور وہ بالکل ایک ڈھانچے کے ڈھانچے رہ گئے تھے۔ لیکن اس مثال میں، یعنی مثال کے اس حصے میں، ان کی زندگی کی آگ روشن ہے، وہ اس آگ کے زور پر اپنی زندگی کو روشن کیے ہوئے ہیں، یعنی خدا اس دنیاوی زندگی کو آگ سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ آگ ہے، سمجھیں، ایک قسم کی، اس آگ سے اپنی زندگی روشن نہ کریں بلکہ اللہ کے نور سے اپنی زندگی روشن کریں۔ تو اس آگ پر اب اگر تو موت کے ذریعے ذہب اللہ بنورہم ہو جائے تو بھی بندہ بے نتیجہ کھڑا ہوتا ہے، سمن بکمن عمیٌ ہو جاتا ہے، اور اگر اس طرح ہو کہ اس چلی ہوئی آگ پر اور اس روشن آگ پر اور اس بنے بنائے سارے سسٹم پر کیا ہے، ایک تیز بارش آ برسے جس میں ظلمات بھی ہوں، یہ تیز بارش، اور اس سے کیا مطلب، یعنی یہ جو زندگی میں ان کے اتنے اوق آ جاتے ہیں، بنی بنائی ہوئی زندگی ہے، ایک دم مصیبتیں آ رہی ہیں۔
کبھی آپ نے سنا ہے مختلف جگہوں پہ ادھر ہمارے پاکستان میں بھی ہے، باقی جگہوں پر بھی، کہ ایک دم جو ہے نا زندگی میں ایک طوفان سا آتا ہے، پورے اس کی زندگی بکھر جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نسل میں نہ سی تو پچھلی میں ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ نسلیں چینج ہوتے ہیں۔ پچھلی نسل میں لوگ بڑے رفاہ میں تھے، خوش تھے، بڑے ہی خوشحال تھے، اب اگلی نسل میں آئے تو وہ سارے کے سارے ایسے گھوم رہے ہیں۔ اگر ایک نسل نہیں تھی تو دوسری نسل میں، نہیں تو تیسری نسل میں کیا ہو گئے ہیں؟ بالکل بیکار، اب ان کا کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے، وہ بالکل قسم پرسی کی صورت حال میں زندگی گزارے ہیں، جبکہ ان سے پچھلی نسل میں وہ کیا تھے؟ بڑے ہی سیٹ تھے، بڑے ہی لگتا تھا کہ بڑی ان کی خوشحال زندگی ہے، وہ بڑے ان کے سلسلے تھے۔ اب اس نسل میں وہ جو خرابیاں انہوں نے کی، اس طرح کی، اللہ نے اسی طرح کا ان کے ساتھ، یعنی ان پر کسیب من السماء، مصیبتوں کی ایک بارش آئی، ظلمات اس میں تھی، اس میں برق تھی، اس میں مصیبتیں تھیں، اس میں موت کا ڈر تھا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ دوسری طرف آ گئے، بالکل سمجھیں کہ اس جو بنی بنائی زندگی تھی، لیکن ابھی ان کے ابصار اور وہ باقی ہیں، یعنی زندگی باقی ہے، خود وہ زندہ ہیں لیکن مصیبت میں ہیں۔ ہر روز کوئی برق آتی ہے، کوئی آنکھیں خیرہ کر دینے والی بجلی آ کر رکھتی ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس نور سے تو ہے نہیں کہ جو ان کو بچا سکے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی ذلیل اور خوار ہیں، اس لیے کہ مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس میں بڑے روٹین کی زندگی میں بڑے خوشحال ہوتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ان کی زندگی روشن ہوئی بھی ہوتی بھی ہے۔ خدا کریم بھی کہہ رہا ہے کہ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، کہ جب ان کی زندگی روشن ہو گئی، ایک دفعہ ہو گئی ہے، صحیح سے چل پڑے، اور بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ دین والی زندگی سے یہ والی زندگی بہتر ہے، اس لیے کہ ضرورت ہی کیا ہے ان مشکلوں میں پڑنے کی، سب کچھ مل رہا ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سارے سلسلے ٹھیک سے چل رہے ہیں، ہم خوشحال زندگی میں۔ ایک دم جو ہے نا ان کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ یہ سلسلے ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں آپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی وافر ہیں، آس پاس میں دیکھیں گھرانے جو ہیں جو اس طرح کی زندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتا ہے ان گھرانوں میں؟ بالکل وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے جہاں کے آپ اپنے اس کے حالات ہیں ان کو دیکھ لیں، میری آنکھوں میں تو 20 ایسی مثالیں موجود ہیں، کیا تھے کیا ہو گئے۔ اپنے آس پاس میں دیکھیں، پہلے وہ کیسے تھے، ان کے بڑے کیسے تھے، پھر ان کی زندگی کیسے ہو گئی، کس طرح وہ یہ کسیب من السماء ان پر پڑا، اور یہ مصیبتیں، اور پھر وہ اب ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ہر سلسلے سے ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ جو حذر الموت، یعنی انگلیاں اپنے کانوں میں اس لیے ٹھونستے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ لیکن جو اللہ سے وابستہ ہو اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ ادھر بھی ہمارے پاس سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اور اس کے امانت رکھ کے ہم چل رہے ہیں، تو کیا ہے کبھی اگر کوئی چیز واپس بھی وہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، امانت دار نے اپنی امانت والے نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم تو اپنی زندگی میں آگے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اس کو آپ امانت سمجھیں، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز آپ سے لے لی جائے، خوب امانت تھی جو واپس ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اس کو یہی سمجھیں کہ یہی میری ساری دنیا ہے، یہی میری زندگی ہے، میری زندگی سب کچھ ہے، تو یہی ہے، اس صورت میں جب وہ آپ سے لی جاتی ہے یا کسی سے لے لی جاتی ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہی جو ادھر۔ پس یہ مثال جو ہے نا انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی، میں اس لیے اس مثال پہ اتنی تاکید کر رہا ہوں۔ یہ مثال کا پہلا حصہ مشترک ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو کوئی بندہ روشن کر لیتا ہے، اب وہ اکیلے کے لیے ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی کو خدا کریم
ان کی زندگی لے لیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کا بنا بنایا سارا سسٹم، جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا، ان کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، بہت اچھی. خدا کریم نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ان بدبختوں کو کن کن نعمتوں میں جو ہے نا ان کو عطا کی تھی اور دیا تھا، اور ان کی زندگی کتنی جنات و عیون، یہ لوگ جنتوں میں رہتے تھے، یعنی باغوں کی زندگی تھی، انہار کی زندگی تھی، اور بہت ہی خوشحال زندگی تھی. لیکن انہوں نے بدبختی کی، اللہ سے اعراض کیا، تو پھر ان کے نتیجے ہم نے کیا ان کی بنا بالکل ایک دم ان کی زندگی کو ختم کر دیا. اور دوسری مثال میں یہ ہے کہ زندگی روشن ہونے کے بعد کیا ہے، اس پہ مصیبتیں پڑتی ہیں، یعنی آرام کی زندگی نصیب پھر بھی نہیں ہوتی. آرام کی زندگی نصیب نہیں ہوتی. یہ نتیجہ ہے ان کا. اور جنہوں نے اس زندگی کے ساتھ جوڑ ہی نہیں لگایا، وہ اس زندگی کو ایک عارضی اور سفر کی زندگی کر کے گزارے ہیں. دین کی زندگی یعنی سفر. دین نے کہا ہے کہ اس زندگی کو آپ اپنا اصلی مقصد نہ بنائیں، یہ دوران سفر ہے، آپ ایک کاروان میں شامل ہیں اور کاروان چلتا جا رہا ہے. آپ اس کو زندگی سمجھیں ہی نہیں، اس کو عارضی گزاریں، اس کو اس انداز میں گزاریں کہ آپ نے ادھر رہنا نہیں ہے. یہ دوران سفر ہے، اور اس دوران سفر کو مناسب انداز میں انجام دے دیں. اس بندے کو اس زندگی میں سوائے اللہ کے دیے ہوئے اس امید کے نور کو جو کہ انسان کے اندر وہ دیا جلتا ہے، رجا کا، وہ امید کا، وہ ہوتا ہے جو اس زندگی کو روشن رکھتا ہے، اور ہر مصیبت یا ہر مشکل کو انسان کو سہنے کے لیے بالکل تیار کرتا ہے، اس لیے کہ عارضی ہے، اور پھر اس کا اجر ملنا ہے. اللہ نے اس کا اجر دینا ہے، جو بھی مشکل ہو اجر دینا ہے، جو اچھائی کی ہے اس کا اجر ملنا ہے. تو انسان کی زندگی روشن ہی روشن ہے. جیسے ہی اپنی اس زندگی کے دن پورے کر لے گا، آگے اس کے لیے نہ سمن بکمن عمیون ہے فہم لا یرجون، بلکہ کیا ہے، ایک تیار. آگے انشاءاللہ آگے بتاتا ہے کہ جو اس طرح کریں گے تو ان کو کیا ملے گا، وہ آگے انشاءاللہ آنے والا ہے. یہ تو انشاءاللہ آپ دوست سمجھ گئے ہوں گے ان مثالوں کو. اب میں آپ کو صرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ کتنا ان دو مثالوں کو سیٹ کرنا مفسرین کے لیے درد سر بن گیا ہے. میں آپ کو ان دو تفسیریں جو میرے سامنے ہیں، ان کا جو انہوں نے اس سے اقتباس کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں. انہوں نے پہلے تو ان دو ٹوٹلی علیحدہ علیحدہ مثالیں لی ہیں، پہلی مثال اور ٹوٹلی دوسری مثال. حالانکہ مثال کا جو پہلا حصہ ہے وہ دونوں کے لیے، اس لیے کہ پہلی مثال میں کہا ہے مثلہم کمثل الذی، دوسری مثال میں تو ایسی بات ہی نہیں کہ ڈائریکٹ کہاں سے شروع کر دیا ہے، او کصیب سے شروع کر دیا، نہیں کہا ہے کہ او مثلہم کمثل الذی کہ بھائی وہ کیا کر رہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، دو علیحدہ علیحدہ مثالیں دی اور ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں نا، یہ ایک مثال میں جناب تفسیر میں نام نہیں لیتا ہوں، تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی، ترجمہ دے پہلے سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے، یعنی یہ مثال کو ایسے بنا رہے ہیں جیسے کہ بھائی کوئی بندہ راستہ چل رہا ہے اور اس کو راستے کو دیکھنے کے لیے کیا ہے، وہ آگ جلاتا ہے، راستے کو دیکھنے کے لیے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی. پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگردان چھوڑ دیا. یہ سرگردان بھی انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے ڈالا ہے. تفسیر میں جو لکھتے ہیں کہ منافقین کے سیاہ اعمال، کیونکہ انہوں نے اس تفسیر میں یہ جو پچھلے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا کو منافقین سے کہا کہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کے سیاہ اعمال کے تذکرے کے بعد اب ان کے نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے احمقانہ سودا کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور 100% گھاٹے میں رہے، اس لیے وہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتے ہیں. خداوند کریم نے منافقین کے اس اندرونی انتشار اور نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی حالت اس شخص کی سی ہے جسے روشنی حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوئے، یعنی یہ
ما ازاعت حولہو کو یوں سمجھ رہے ہیں جیسے قرآن کا نازل ہونا اور قرآن کی طرف سے جو روشنی دی جا رہی ہے. مواقع حاصل ہوا اور اس نے ارد گرد دیکھا اور اشیاء کے نفع اور ضرر سے آگاہی حاصل کی تھی کہ یکا یک یہ روشنی چھن گئی. یعنی اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر وہ روشنی اللہ کی طرف سے آئی تھی اور قرآن کی صورت میں آئی تھی تو وہ چھن کیسے گئی؟ وہ تو موجود ہے. ہاں چھن گئی اور چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا. ایسا شخص احساس محرومی سے بہت زیادہ دوچار ہوتا ہے ہاں بے نسبت اس شخص کے جس نے روشنی دیکھی ہی نہیں اور پہلے سے اندھیرے میں ہے. یہ ساری تفسیر ہے. یعنی کوئی اس کا یعنی پتہ نہیں اس مثال کو شاید انہوں نے خود سمجھا ہو جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. ایک ذرا اس بات سے کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ اس کا اس باتوں سے جو خدا کریم نے فرمایا کیا تعلق ہے. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر میں فرماتے ہیں یہ تفسیر ہے جی اچھا نام نہیں ذکر کرتا ہوں کہ یعنی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو وہ بتائیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مفسرین میں وہ ایک مسلک سے تعلق ہے، یہ دوسرے مسلک کی تفسیر ہے. تو اچھا پہلی تمثیل یہ تمثیل ایک ایسے شخص کی تمثیل ہے جس نے اندھیری رات میں لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے آگ جلائی. اس نے یہ کام بڑی محنت اور بڑے اہتمام کے ساتھ کیا یہاں تک کہ اس کا تمام گرد و پیش منور ہو گیا. لیکن جن لوگوں کے لیے اس نے یہ محنت برداشت کی انہوں نے اس روشنی کی کوئی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے جی، اس نے تو روشنی کی ہے لیکن اس نے اس کی کوئی انہوں نے قدر نہیں کی. ان کی ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کی روشنی سلب کر لی. یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی حضرت کیونکہ اس تفسیر میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں یہودیوں کے بارے میں، یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ یہودی ہیں. تو انہوں نے آگے چل کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے اس کی یعنی حضرت موسیٰ جب لے کے آئے روشنی تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کی قدر نہیں کی تو اللہ نے وہ بجھا دیا اور ان کو ایک ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہے. پھر اس اندھیرے کے اوپر مزید غضب یہ کہ یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے بھی ہیں اور یہ تمام اوصاف ان کے اندر بیک وقت موجود ہیں. اس درجے سے نہ تو یہ کسی کو پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ اس کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ کسی نشان یا علامت یا اشارے سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جس راہ پر وہ چل پڑے ہیں اس سے مڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ ایک پہلی مثال میں. اور دوسری مثال میں یہ کہتے ہیں دوسری مثال تمثیل ایک ایسے قافلہ کی ہے. دوسری تمثال او کصیب من السماء، یہ خود سے بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے آپ سے ڈال دی ہیں. خدا کریم نے نہیں کہا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے اور ان پر بارش برسی ہے اور اس طرح، یہ اپنی طرف سے. دوسری تمثیل ایک ایسے قافلہ کی ہے جو رات کی تاریکی میں بارش میں گھر گیا ہے. گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بارش زوروں کی ہو رہی ہے، بارش کے ساتھ کڑک اور چمک بھی ہے. قافلہ والوں کا حال یہ ہے کہ جب کڑکا ہوتا ہے مارے خوف کے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، جب بجلی کونتی ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل پڑتے ہیں، جب غائب ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تمثیل یہود کے اس گروہ کی تصویر ہے جس کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھائی اس طرح. حالانکہ خدا کریم نے بہت بڑے قرآن میں تدبر سے اور دھیان سے جو ہے نا، اور یہ چیز کیا ہے، یہ جو تفسیریں ہیں اکثر وہ پہلے جو تفسیریں ہیں ان کو دیکھ کر آگے انہی سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے جمع کر کے تفسیروں میں ڈال کر ایک نئی تفسیر بنائی اور ماشاءاللہ مفسر قرآن کا لقب. اور پھر آس پاس والے تو ہوتے ہی ہیں تو وہ ہر جملے میں کہتے ہیں جناب مفسر قرآن، ہاں جی مفسر قرآن. اور ان کی وجہ سے وہ بھی اپنے اس خیال میں پڑ جاتے ہیں کہ سچ مچ عام ہیں بھائی یہ جو اتنے لالے کہہ رہے ہیں. تو
تفسیر قرآن واقعاً ایک بہت بڑا کام ہے. ہم تو صرف ایک طالب علمانہ وہ سلسلہ کر رہے ہیں. ایک غلط فہمی اس میں بھی نہ رہے کہ ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف آراء کو دیکھتے ہیں. اور میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ ہم جو اس تفسیر میں بات کرتے ہیں تو صرف یہ دو چار ہمارے برصغیر کے یا ان مفسرین کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی تفسیر میں اس تمام ایریا کے یعنی جو عرب ممالک کے علمی مفسرین ہیں ان کی آراء کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی آراء کو سنتے ہیں، ان کے لیکچر کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور ان کی جو جدید آج کل کی جو قرآن پہ اتنی تنقید ہے، اس میں اتنی باتیں ہیں، اتنے سلسلے ہیں، ان تمام کو بھی نظر میں رکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مصر کے علماء ہیں، یعنی دانشور ہیں. علماء اس خاص طبقے سے نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے داڑھی والے اور اس طرح دوسرے بھی ہیں. دانشور بہت ہیں جو عربی دان ہیں، عربی کے ماہر ہیں اور قرآن کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سوریہ کے ہیں، لبنان کے ہیں، ایران کے ہیں، عراق کے ہیں، اور ان سب کو جو ہے سنتے بھی ہیں اور ان کے جو مختلف آراء ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی سادگی ہے ہمارے ہاں جو ہماری تفسیروں میں موجود ہے، جو عام طور پر بس بالکل روٹین کی ایک یعنی بات سمجھ ہی نہیں جا رہی ہے، بات پوری طرح درک ہی نہیں کی جا رہی. تو دعا ہے کہ خدا کریم ہمیں اس اپنی علمی طلب میں ہماری مدد فرمائے اور ہم قرآن کے کوشش کریں کہ اس مطلب جو ظاہری مطلب ہے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.